ہم سے 241% زیادہ اسپیڈ سے قرض لے رہے ہیں، اور قرض انہوں نے ایک پیسہ کا واپس نہیں کیا. اور یہ جو کہتے ہیں یہ ایک دم غلط بات ہے، ورنہ اگر ری رول تو ہم نے 35,000 روپے کا قرضہ کیا ہے واپس. اب آپ اس طرح سوچ لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان گورنمنٹ جو انٹرنلی اسٹیٹ بینک جو بانڈز دیتی ہے، جب وہ ڈیو ہوتے ہیں تو آپ دوسرے بانڈ ایشو کر دیتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ کسی بینک سے آپ نے لون لیا، مثال کے طور پہ کریڈٹ سوئس ہو گیا، آپ نے کوئی سٹی بینک ہو گیا، اس سے آپ نے سمجھ لیں کہ $200 ملین لیے ہوئے ہیں. جب وہ ڈیو ہوتے ہیں تو اس کو آپ 200 ملین واپس نہیں کریں، اس کو آپ ری رول کر دیتے ہیں کہ یار اب 2 سال بعد لے لینا، اور آپ پھر نیا انٹرسٹ ریٹ اس کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ ہم پہلے 5% دے رہے تھے اب 6% دینا، لیکن پیسے نہیں دیں گے آپ کو، اور یہ اس کو بھی ری رول کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے جیسے سعودی عرب نے انہوں نے مانگا کہ ہم کو $1 بلین ہمارا واپس کرو جو ان کے زمانے میں انہوں نے لیا تھا، تو سعودی عرب کو انہوں نے ری رول نہیں کر سکتے تھے، تو سعودی عرب کو انہوں نے اپنی جیب سے نکال کے پیسے نہیں دیے، حکومت کے خزانے سے پیسے نہیں دیے، انہوں نے چین سے لے کے دیے. تو کہیں پر بھی ایک پیسہ واپس نہیں کیا. اور 25,000 ارب روپے پہ قرضہ آئے تھے اور 37,800 روپے پہ قرضہ لے کے چلے گئے ہیں. تو obviously ہر ماہ وہ قرضہ لے رہے ہیں، ہر روز قرضہ لے رہے ہیں، اور ہر سال قرضہ بڑھا رہے ہیں، اور ایک پیسہ قرضہ واپس نہیں کیا. اور یہ کہنا جو ہے یہ ایک دم عقل و فہم سے باہر ہے. دوسری یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کو تو پرانا قرضہ ملا تھا اس لیے ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو ہر حکومت کو پرانا قرضہ ملتا ہے. پیپلز پارٹی آئی تھی تو 6,000 ارب روپے قرضہ تھا. جب پیپلز پارٹی گئی اور ہم آئے تو 14,000 ارب روپے خرچہ تھا. جب پیپلز پارٹی 14,000 ارب روپے کا ہم کو قرضہ چھوڑ کے گئی تھی تو اس وقت 2,000 ارب روپیہ ٹیکس آمدن تھی، جس میں FBR ٹیکس شامل ہے اور تھوڑے سے اور بھی ٹیکس شامل ہیں. تو تقریباً 2,000 ارب روپیہ ٹیکس آمدن تھی. تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 14% ہماری جو ڈیٹ تھی اس کی ٹیکسز تھے. یعنی کہ ٹیکسز کی جو مقدار تھی وہ ڈیٹ کے مقابلے میں 14% تھی. یعنی کہ 14% ہماری ٹیکس انکم تھی ٹو بی ایبل ٹو سروس دا ڈیٹ. ڈیٹ کو کا سود بھرنے میں اور اس کو واپس کرنے میں وغیرہ وغیرہ جو ہمارے پاس جو وسائل تھے وہ اس کے 14% تھے جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی. 14.3 اس کو ہم نے بڑھا کر 5 سالوں میں 16.3 کر لیا، جبکہ ہماری ڈیٹ بڑھ گئی ہمارے زمانے میں 14,000 سے 25,000 روپے، لیکن ہماری ٹیکس کی صلاحیت جو ہے وہ ڈبل ہو گئی، 2,000 سے 4,000 ارب روپے ہو گئی. اور یہ گراف بھی میں نے آپ کو دیا ہوا ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں 14.3 تھی ٹیکس انکم ٹو ڈیٹ. ہم نے پھر اس کو 16% پہ لے گئے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ 12% سے کم 11% پہ لے کے آ گئی ہے. یعنی کہ انہوں نے ٹیکس بھی کم کر دیا اور ڈیٹ بھی بڑھا لی ہے. تو ٹیکس بھی کم کر دیا اور ڈیٹ بھی بڑھا لی. تو یہ کہیں سے بات کرنا کہ انہوں نے ایک پیسہ بھی ٹیکس واپس ایک پیسہ بھی ڈیٹ اتارا ہے، یہ ایک دم غلط بات ہے. انہوں نے ایک پیسہ بھی ڈیٹ نہیں کم کری ہے، بلکہ جتنی ڈیٹ لی ہے پاکستان کے اندر پہلے 71 سالوں میں اس کا 40% حصہ لے لیا ہے، اور 12,800 ارب روپیہ عمران خان نے 2.5 سال میں لے لیا ہے. ایسے ہی میں آپ کو اتفاق سے یہ بتا دوں کہ میاں نواز شریف کی 3 حکومتیں، جس میں 4 سال یہ اور 2 سال پہلے جو تھے ان کے، ان تینوں میاں نواز شریف کی ٹرم ملا لو تو اتنے پیسے نواز شریف نے نہیں قرض لیے جتنے عمران خان نے 2.5 سال میں لے لیے ہیں. 12,863 ارب روپیہ. ٹھیک ہے. اور یہ جتنے بھی نمبرز ہیں بائی دا وے یہ آپ کو اسٹیٹ بینک کی اس ویب سائٹ پہ مل جائیں گے. یہ پاکستان ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یہ جو ہے یہ سمری بھی مل جائے گا آپ کو. اس میں آرکائیو بھی تھوڑے سے دیکھنے پڑیں گے آپ کو پیپلز پارٹی کے نکالنے کے لیے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ گراس پبلک ڈیٹ ہے. گراس پبلک یہ روپوں میں بات کر رہا ہوں. 25,000 اور 37,000 روپوں پہ. ڈالرز کی بات بھی کر لیتے ہیں. ریپیٹ کر دیا میرے خیال سے. ڈالرز کی 12,863 روپے. 863,000 ارب روپے. 12,863 ارب روپے. 12 خرب جس کو کہتے ہیں. ایک گزارش آپ سے کر دوں یہ کیونکہ بات ہوئی ہے ڈالرز کی کہ جب مسلم لیگ نون حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو پاکستان کے اوپر جو ڈالر لیٹ تھی جس میں IMF کا لون بھی شامل تھا جو اسٹیٹ بینک کا ہوتا ہے اور جو حکومت کے اوپر لون تھا وہ 70.24 بلین ڈالرز تھا. 70.2 بلین ڈالرز. دس از ڈالر ڈیٹ. ٹھیک ہے. 70.2 بلین ڈالرز. یہ بڑھ کے اب 82 بلین ڈالرز ہو گئی ہے. 70 بلین ڈالرز جو ہم جو قرض چھوڑ کے گئے تھے وہ 120 روپے کا اس وقت ڈالر تھا جون میں ہمارے جانے کے بعد. ہم تو 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے, ایک مہینے بعد جون میں 120 تھا. وہ بڑھ کے دسمبر کے اندر 159 روپے کا تھا. تو یعنی کہ 120 اور 159 تقریباً 39 روپے کی ڈی ویلیویشن آئی ہے. اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں 70 بلین سے تو آپ کے تقریباً 2700 ارب روپیہ بنتا ہے
جو ڈیویلیوشن افیکٹ ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی جو 12,863 ارب روپیہ جو ڈیٹ بڑھائی ہے، اس میں سے 2673 ارب روپے جو ہے، 2673 ارب روپے وہ ڈیویلیوشن کی وجہ سے ہیں، اور 10,190 ارب روپے ان کے ڈیفیسٹس اور لونز کی وجہ سے ہیں. 10,190 ارب روپے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 سالوں میں پی ٹی آئی نے جو ڈیفیسٹ کرایا ہے وہ اگین ریکارڈ ہے. 2 سالوں کے اندر 7,000 ارب روپے کے اوپر ہو گئے تھے، یہ تیسرے سال 10,000 ارب روپے کے ہو گئے، یعنی کہ یہ 64 میرے خیال سے 63 بلین ڈالرز کا 3 سالوں میں انہوں نے ڈیفیسٹ کر لیا ہے. 63 بلین ڈالرز کا. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے کہ اتنا زیادہ ڈیفیسٹ کسی نے کر لیا ہے کہ 63 بلین ڈالرز کا 3 سالوں کا بجٹ ڈیفیسٹ کر دیا ہے پی ٹی آئی نے. تو جو ڈیٹ بڑھ رہی ہے وہ اس لیے بڑھ رہی ہے نہ کہ انہوں نے کوئی پیسے واپس کریں، ایک پیسہ واپس نہیں کیا. ایک اور آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومتوں کا مسئلہ تھا، تو یہ بھی آپ کو میں نے گراف دیا ہے. دیکھیں کیوں پی ٹی آئی کی وجہ سے کیوں ڈیٹ بڑھ رہی ہے. پاکستان کی جو 12,000 ارب روپے بڑھے ہیں، یہ کیوں بڑھے ہیں؟ اس کی 2 وجہ ہے. ایک تو بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے. جب حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر تھے تو 8.8% ڈیفیسٹ تھا ان کا 2011-12 میں. 2011-12 میں 12-13 میں آدھا سال حفیظ شیخ رہے ہیں اور آدھا سال رہے ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب، تو ڈیفیسٹ تھا 8.2. اس میں آخری مہینہ ڈار صاحب کا بھی تھا تو انہوں نے تھوڑا کم کیا، تو 8.2% ڈیفیسٹ تھا. پھر مسلم لیگ کے 5 سالوں میں ہمارا اوسطاً ڈیفیسٹ تھا 5.5%. اور اس میں بھی سچی بات یہ ہے کہ جس سال میں تھا تھوڑا ڈیفیسٹ بڑھ گیا تھا. ڈار صاحب کا تو 5% پہ چل رہا تھا، 5.3 پہ چل رہا تھا. اس کے بعد جب اسد عمر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب آئے ہیں، اور جس سال ریسیشن آیا ہے پاکستان کی اکانومی میں، اسد عمر عمران خان لے کے آئے جو ریسیشن، تو 9.1% ڈیفیسٹ تھا، جو اگین پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے. لیاقت علی خان سے لے کر اگین کسی اور وزیر اعظم تک کا، ناصر الملک صاحب تک، کسی وزیر اعظم کے زمانے میں 9.1% نہیں پہنچے تھے. پہلی مرتبہ ہم 9% کا ہدف عبور کرا ہے اور 9.1% انہوں نے ڈیفیسٹ کرا. اس کے اگلے سال انہوں نے 8.1% ڈیفیسٹ کرا ہے، اور اس سال پھر مجھے لگتا ہے کہ 8.6% ڈیفیسٹ ہوگا. یہ ہوش شبہ ڈیفیسٹس ہیں، ڈینجرسلی ہائی ڈیفیسٹس ہیں، اور یہ اس حکومت نے کریں. اور یہ کیوں کریں؟ 2 وجوہات ہیں. جبکہ انہوں نے تمام ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز روکے ہوئے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر رہے، نہ کوئی بڑی سڑک بنائی ہے، نہ کوئی پاور پلانٹ لگایا، نہ کوئی ٹرانسمیشن کیبلز بہتر کریں، کوئی چیز نہیں کری ہے. بات کرتے ہیں کہ نون نے ٹرانسمیشن کیبل بہتر نہیں کیا. بھائی آپ نے کون سا کر لیا؟ لیکن جو انہوں نے کرا ہے وہ کرنٹ ایکسپینڈیچرز بڑھا دیے. کرنٹ ایکسپینڈیچرز بڑھا دیے، وہ انفلیشن سے فاسٹر بڑھ رہے. کرنٹ ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ فاسٹ بڑھ رہے ہیں، اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی کم کر دیا، جو کہ ہم 11.7% پہ لے گئے تھے آخری سال نون کے. 11.7% پہ لے گئے تھے. اس کو پہلے سال انہوں نے 10.7 کرا اور پچھلے سال 10.4% کرا. تو دونوں سال ٹیکس کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے اندر کمی آئی ہے، اور پچھلے سال تو جی ڈی پی بھی گر رہی تھی اور اس کے باوجود بھی ٹیکس گر رہا تھا. تو یہ ایک بہت زیادہ پرفارمنس بری ہے. اگر آپ یہ بات کر لیں کسی میجر سے کہ جی ڈی پی بھی ان پہ کم ہوئی ہے، انفلیشن اس پہ مہنگی ہوئی ہے، ان امپلائمنٹ اس ملک سے بڑھ گئی ہے، اور اب یہ کہنا، یہ ایک دم غلط بیانی کرنا. دیکھیں پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے کہ جب یہ فیل ہو گئی اپنے معیشت کو بہتر کرنے میں، تو معیشت کے اندر انہوں نے نیریٹو کرنا شروع کر دی. اب ہر مہینے کہتے ہیں کہ اس مہینے ہم نے برطانیہ میں بہت ایکسپورٹ کر دی، اس مہینے ہم نے چلی کے اندر جرابیں بڑی ایکسپورٹ کر دی، اس مہینے ہم نے پتلونیں بہت ایکسپورٹ کر دی بیلاروس کے اندر. بھائی آپ 150 ملکوں میں 50 آئٹم کر رہے ہیں تو 7,500 لائن آئٹم ہے، ایک آدھ آئٹم تو بڑھ جائے گی. اوور آل ایکسپورٹ جو ہے، اور جتنا نون کو برا کہتے تھے، اوور آل ایکسپورٹ جو ہم چھوڑ کے گئے تھے 2017-18 میں ادھر تک نہیں پہنچے ہے ابھی تک. 2018-19 میں انہوں نے $500 ملین ایکسپورٹ کم کری. دوسرے سال انہوں نے کہا کووڈ آ گیا تو 2 بلین ایکسپورٹ کم ہوئی. اور آج بھی پچھلے سال سے 3.5% اسٹیٹ بینک کے مطابق ایکسپورٹ کم ہے. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مارچ کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ہمارے سال سے بھی ایکسپورٹ کم ہو جائے گی، ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے. اس کے بعد یہ پی ٹی آئی والے ایک آخری بات یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس لیے قرض واپس دینا پڑ رہا ہے کہ ہمیں نون کا ڈیٹ کا سروسنگ کرنی پڑ رہی ہے. ہم کو نون کا قرض جو نون نے قرض لیا تھا یا پچھلی حکومتوں میں قرض لیا تھا اس کے اوپر انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے. اگین یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر حکومت دیتی تھی، ہم بھی دیتے تھے. جب ہم آئے تھے تو ہمارے تو وسائل اور محدود تھے، ہم تو ڈبل کر کے گئے وسائل،
اور 1.5 گنا کر کے گئے ڈیٹ, لیکن ہم ڈبل کر کے گئے وسائل تو ہم نے پہلے سے اچھے کر دیے ہیں. آپ انٹرسٹ ریٹ اس لیے زیادہ دے رہے ہیں, اور ان نمبرز میں آپ کو بتاتا ہوں. جس سال میں وزیر خزانہ تھا ہم نے یہ ڈیٹ 1500 ارب روپے میں سروس کری تھی, پورے 1500 ارب روپے میں. اگلے سال میں نے جو بجٹ بنایا تھا تو 1750 ارب روپے میں کچھ رکھ کے گیا تھا, یا 1730 ارب روپے کہ اس میں ہو جائے گی. یہ حکیم صاحب آئیں, حکیم لقمان کہوں گا میں ان کو, انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کر دیا 13.5%. بھائی آپ کو کس نے کہا تھا 6% انٹرسٹ تھا؟ اگر آپ کو بہت شوق تھا تو 8% کر لیتے. سارا دن آپ نے جو ہے وہ 13.5% انٹرسٹ کر لیا, 13.25% انٹرسٹ کر لیا, اور آپ کا ڈیٹ بڑھ گئی, ڈیٹ مہنگی ہو گئی. یہ کوئی پراؤڈ ہونے کی بات تو نہیں ہے. اس دو چیزیں ہوئی ہیں, ایک تو حکومت پاکستان کو آپ نہر دیوالیہ لے گئے, لیکن دوسرا آپ نے پورا پرائیویٹ بزنس بٹھا دیا اور پورا نیگیٹو جی ڈی پی گروتھ ہوا. یہ تو کووڈ آ گیا تو جس کی وجہ سے آپ نے پھر تھوڑے سے ریلینٹ ہوا, اور اس کو اب نوکریوں کے لوگوں کو خطرہ لگنے لگا تو جا کے ریلینٹ ہوئے. یہ پتہ نہیں کس آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ چل رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ آپ نے 13% کر لیا. مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے. جو انٹرسٹ ریٹ ڈبل کرو گے تو ڈیفیسٹ, جو ڈیٹ بھی ڈبل ہو جائے گی, ڈیٹ سروسنگ بھی. اس میں کون سی مطلب سوچ ہے؟ تو آپ نے انٹرسٹ ریٹ ڈبل کر لیا, ڈیٹ سروسنگ ڈبل ہو گئی, پھر آپ رو رہے ہیں. تو بھائی آپ اپنے آپ کو خود ہی بدست خنجر بھی ہیں اور خود لہو لعان بھی ہیں, لیکن لہو لعان تو ہم ہو رہے ہیں, بدست خنجر وہ ہیں پی ٹی آئی والے. تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ کوئی معاشرت میں بہتری نہیں آ رہی. آخری بات, اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ایک دم فہم سے الگ بات ہے. ایک پیسہ بھی پی ٹی آئی نے نہیں دیا. آخری اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ایک دکان پہ اپنے بیٹے کو بٹھا کے لے چھوڑ دیں اور 25,000 روپے قرض ہو, اور جب شام کو آئیں اور بیٹے سے پوچھیں بیٹا قرض کتنا ہو گیا ہے, تو بولا ابو 37,000 قرض ہو گیا ہے. تو بولا اتنا کیسے ہو گیا؟ بولتا میں آپ کا قرضہ واپس کر رہا تھا. تو کون سا قرضہ واپس کر رہا تھا؟ قرضہ تو بڑھ گیا ہے. تو یہ ایگزام. جی سر, یہ بتائیے کہ آپ چونکہ فائنانس منسٹر رہے ہیں, حکومتی ایفیشنسی کو آپ نے بتا دی. کل سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, کیونکہ آپ, یہ میرا سیاسی سوال ہے تو آپ اس کا بھی جواب دے دیں کہ کل کا جو سینٹ کا جو الیکشن ہے اس حوالے سے اب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ابھی کوئی ہارس ٹریڈنگ کی بات ہے بیچ میں, یا اس اسلام آباد کے الیکشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں دیکھیں سینٹ کے الیکشنز کے اندر 3 ایم پی اے پیپلز پارٹی کے ہیں. ہم زیادہ تر فوکس یہ ایک سیٹ پہ ہی کر رہے ہیں, حفیظ شیخ بمقابلہ یوسف رضا گیلانی صاحب. لیکن جو پیپلز پارٹی کے 3 ایم پی ایز کہہ چکے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے, کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ سندھ میں ان کی اتنی بری کارکردگی ہے. میں یہ جانتا ہوں بہت سارے پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں جو یہاں پہ خوش نہیں ہیں پی ٹی آئی سے, اور اب جیسے عامر لیاقت صاحب ہے, انہوں نے تو کہا کہ میں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دوں گا. آپ اس طرح سوچ لیں کہ اگر حفیظ شیخ نہیں کھڑے ہوتے, جی اگر ہاں آج اگر حفیظ شیخ نہیں کھڑے ہوتے اور ثانیہ نشتر کھڑی ہوتی اسلام آباد سے تو بڑا مشکل تھا ان کا ہارنا. لیکن حفیظ شیخ یہ ڈیپ کینڈیڈیٹ ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر دھند وغیرہ نہ ہوئی اور کوئی لوگ اغوا نہ ہوئے پولنگ ایجنٹ سے دیکھیں. جی سر, یہ آپ نے جو 12,865 کا وہ گیا کہاں؟ اچھا, یہ بات بھی بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا. دیکھیں یہ ڈیٹ کمیشن خان صاحب نے بنایا تھا اگر آپ کو یاد ہے, اور ڈیٹ کمیشن نے 10 سال کے لیے بنایا تھا, اور میں تو اس زمانے میں ایک ٹی وی پروگرام پہ گیا تھا اور میں نے تو ہمارے 5 سال کا پورا حساب ایک پیسے کا دے دیا تھا. اور ڈیٹ کمیشن کی بھی ایک ان آفیشیل رپورٹ سامنے آ گئی ہے, لوگوں کو واٹس ایپ وغیرہ ہو چکی ہے, تو میں نے وہ دیکھی ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز ڈیٹ کمیشن نے نہیں کی, اسی لیے 2 سال ہو گئے. خان صاحب نے تو رات کے 12-1 بجے تقریر کری تھی, آپ کو پتا, بڑا تیش میں تھے کہ میں ابھی حساب لوں گا. تو کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی. کمیشن کی رپورٹ سامنے اس لیے نہیں آئی کیونکہ کوئی ساری چیزیں ان کی ٹھیک تھیں. لیکن کمال یہ کہ ان کی, میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ 1 سال آپ مشرف صاحب کا بھی آخری ڈال دیتے اور 2 سال عمران خان کا بھی ڈال دیتے تو 13 سال کی ڈیٹ کمیشن رپورٹ لے آتے, سب کا سامنے حساب ہو جاتا. آپ وہ بھی حساب کر لیں کہ کیا حساب تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک سڑک نہیں بنائی, مسلم لیگ نون نے 1700 کلومیٹر موٹر وے بنائے, ڈکی بلوچی اور حویلی بہادر شاہ کے اندر ہم نے 1200 کلومیٹر کے پلانٹ لگائے. یہ حکومت پاکستان کے ہیں. یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہمارا بڑا خرچہ ہو گیا اور ہمارا بڑا نقصان ہو گیا اور فکس کاسٹ دے رہے ہیں, تو بھائی تو حکومت پاکستان کے پلانٹس ہیں. اس کے بعد تربیلا 4th ایکسٹینشن کری ہم نے, نیلم جیلم جو مشرف صاحب چھوڑ کے کر کے شروع کر اس کو مکمل کیا. آئی تھنک نہیں, داسو کے اندر داسو کا پارٹ 1 کر لیا, ہاں رائٹ, نہیں داسو کا, نہیں اچھا, اسلام آباد ایئرپورٹ کیا ہے, اور اتنی سڑکیں بنائی ہیں. اس کے علاوہ مطلب اور جو صوبوں کو پیسے دیتے تھے وہ ڈبل کر دیے. ہم جب آئے تھے تو صوبوں کو 1200 ارب روپے ملتے تھے, جب ہم گئے تو صوبوں کو 2400 ارب روپے ملنے لگے. وہ آج بھی اتنے ملتے ہیں. جی LNG نئے ڈیل پر حکومت اور ندیم بابر صاحب کو
سب مبارکبادیں دے رہے ہیں آپ, اور شاید حقان بھی دیں گے کیونکہ LNG کے ساتھ آپ کا بھی پرانا واسطہ ہے. میں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن میں پریس کانفرنس کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ساری باتیں ہماری ٹھیک نکلی. ہم کہہ رہے, ندیم بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ لمبا ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے, اب کرا. وہ کہہ رہے تھے کہ کیا بولتے ہیں گرمیوں میں ہم کو ضرورت نہیں پڑتی, آپ 2 ٹینک لیے ہیں. اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں ہم سب بتائیں گے کہ ہم نے اپنے زمانے میں سستا ترین نیگوشیٹ کیا تھا, اس کے 1 مہینے بعد, ہمارے 1 مہینے بعد ہندوستان نے ہم سے مہنگا لیا ہے, کچھ 6-8 مہینے بعد بنگلہ دیش نے ہم سے مہنگا لیا ہے, اور ان سے کچھ عرصے پہلے چین نے سستا لیا ہے. لیکن بہرحال, اور ہم کو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ 1 پیج نے ایگریمنٹ کروایا ہے, تو بہرحال لیکن اینی کیس میں 2-3 دن میں LNG کے اوپر بات کروں گا. جتنا نقصان پچھلے 6 مہینے میں LNG کے اوپر ہوا ہے, جو اگر ہماری بات مان لیتے, یہ جو آپ $6 کی ندیم بابر صاحب LNG خریدیں گے, یہ ٹریفک بیورو کا لیٹر میں لے کے آؤں گا, جو $4 کے اندر یہ دینے کے لیے تیار تھے, انہوں نے نہیں لی, تو یہ $2 کا نقصان کرا رہے ہیں. جی رپورٹ جاری کی ہے سرکولر ڈیٹ کے بارے میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 2019 کی نسبت 2020 میں دوبارہ جو ہماری ریکوری ہے پاور سیکٹر کے اندر وہ بہت آلموسٹ 2%, اور یہ اتنا بڑا میس کریٹ ہو رہا ہے. ہمارا یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آج 4 سال کے بعد یہ ڈبل ہو کے 4.9 ٹریلین روپیز تک پہنچ جائے گا. آپ کو اور اس میں تمام آپ کی حکومت میں شامل تھی, کتنا بڑا پینفل تھا آپ کے لیے, اور کہ کیا سولوشن آپ کے ذہن میں ہو؟ جی, جب گزارش یہ ہے کہ جب ہم گئے تھے تو جس طرح یہ اب گنتے ہیں سرکولر ڈیٹ, وہ 1063 ارب روپیہ تھا. مئی 2018 میں 1063 ارب روپیہ تھا. جب یہ لوگ آئے تو بڑے خوشی سے, شوق سے روز پریس کانفرنس کرتے تھے کہ ہم تو اس لیے ریٹ بڑھا رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ختم کر دیں گے, نواز شریف نے ریٹ نہیں بڑھایا, شاہد عباسی نے ریٹ نہیں بڑھایا, یہ لوگ ریٹ نہیں بڑھاتے تھے, تو انہوں نے اپنے شوق پورے کر لیے اور ریٹ بڑھا دیے. جو 11 روپے یونٹ ہم آپ کو بیچتے تھے, وہ آج 24 روپے یونٹ بیچنے لگے ہیں, ماشاءاللہ سے ڈبل سے زیادہ ریٹ کر دیا ہے. لیکن 1 پیسہ سرکولر ڈیٹ میں کم نہیں ہوا. 1063 روپے پہ جو ہم چھوڑ کے گئے تھے, وہ آج 2400 روپے سے تجاوز کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ روز عمر ایوب خان صاحب ٹی وی پہ نہیں آتے, وہ تو روز آتے تھے پہلے اور سرکولر ڈیٹ بتاتے تھے, اب نہیں آتے. اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا ہے. 93% تک لے کے چلے گئے تھے ہم لوگ ریکوری ریٹ, 93%. ہم آئے تھے تو 88% تھا, ہم گئے تو 93% پہ چلا گیا. ابھی یہ واپس لے کے آ گئے 89% پہ, واپس 88% پہ چلا گیا تھا, بلکہ کووڈ کے 1 آدھ مہینے میں تو 80% چلا گیا تھا. ابھی 88-89% پہ چل رہا ہے ریکوری, بل ریکوری. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بل دے چکے ہیں, 12% لوگوں سے یہ بل دینے کے بعد بھی پیسے نہیں لے سکتے. تو جو 12% نصیبدار لوگ ہیں جن کو بجلی فری میں مل رہی ہے, اس کے پیسے آپ لوگ دے رہے ہیں, اس لیے تھوڑے سے 2-4 روپے آپ کی مہنگی ہو جاتی ہے یونٹ. ایک دوسرا, نیپرا کہتی ہے کہ 12% ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز کرو. جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم 21% پہ آئے تھے, ہم نے اس کو کم کر کے 18 کرا تھا. بہت تیر نہیں مارا تھا, لیکن 21 سے 18 کر لیا تھا. یہ 18 سے پھر 19 لے گئے. یہ بھی حساب, یہ حصہ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 19 پہ آج ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بڑھ گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے کہا جب پاکستان بھر میں بلیک آؤٹ ہوا کہ وہ نواز شریف کی غلطی ہے. یہ نہیں پتا, انہوں نے پوچھا کیا ہوا, یہ نہیں پتا, لیکن غلطی نواز شریف کی ہے. پھر پتا چلی کہ صرف روٹین مینٹیننس کرنا بھول گئے گدو پہ. تو یہ وہ لوگ ہیں, انہوں نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بڑھا دیے, انہوں نے بل کلیکشن کم کر دیا. اور مزیدار بات, ابھی آپ دیکھیں نیپرا کا بھی جو آپ دیکھیں جو 1 روپے اور 35 پیسے آیا ہے, 1 روپے 53 پیسے آیا ہے جو آپ کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگے ہیں, اس کے اندر مہنگی LNG لی ہے جس کی وجہ سے, اور LNG سے جنوری کے اندر مثال کے طور پہ 1 ارب یونٹ بنایا ہے. 1 ارب یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ 5 روپے اوسطاً فی یونٹ مہنگا ہوتا ہے آپ جب فرنس آئل سے یونٹ بناتے ہیں بمقابلہ LNG سے. یعنی کہ 13 روپے لگتا ہے فرنس آئل کا اور 8 روپے لگتا ہے LNG کا. تو 5 روپے فی یونٹ, یعنی کہ 1 مہینے میں 5 ارب روپے آپ نے فرنس آئل میں فضول دیا ہے. اور 55 کروڑ روپے کا ڈیزل جلایا نومبر کے اندر انہوں نے. بھائی اگر آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسس کیپیسٹی ہو گئی, اگر ایکسس کیپیسٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کول کے پلانٹس ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس گیس کے پلانٹ ہیں, تو پھر ڈیزل کیوں چلا رہے ہو؟ مطلب میں آپ کو بتاؤں, امریکہ اور سعودی عرب کے اندر ڈیزل نہیں چلتا ہے, چین کے اندر ڈیزل نہیں چلتا, اتنا مہنگا ہوتا ہے گرڈ پاور. یہ 22-25 روپے پر یونٹ بنا رہے ہیں, پھر اس کے 30% کھوتا ہے, پھر راستے میں ٹرانسمیشن لاسز ہوتے ہیں. تو یہ جو مس مینجمنٹ انہوں نے پاور میں کری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب یہ ایک مطلب یہ ریکارڈ ہے پاکستان کا جو انہوں نے مس مینجمنٹ کری ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ چارجز کے بدلے 900 ارب روپے سالانہ دینے پڑتے ہیں, اتنی کیپیسٹی ہمارے پاس
ورلڈ بینک سے پوچھ لیجئے کہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں جب کیپیسٹی آئے گی تو پاکستان میں 36,000 ارب ہوگا، اور پاکستان کی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 32,000 کے اوپر ریکوائرمنٹ ہوگی اس میں اچھا اب اس کے اندر یہ وہ پلانٹس گن رہے ہیں فرنس آئل کے جو 1950 میں لگے ہیں، جو 28% ایفیشنسی پہ چل رہے ہیں. یہ میں سمجھا دوں ایک مرتبہ. 28% ایفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بی ٹی یو آپ ڈالتے ہیں اس میں سے 28% بی ٹی یو تو بجلی میں کنورٹ ہوتے ہیں اور 72% جو ہے وہ ہوا میں ضائع ہو جاتے ہیں. ہم نے جو گیس کے پلانٹ لگائے ہیں وہ 61% ایفیشنسی پہ ہیں کہ 61% بی ٹی یو بجلی میں شامل ہوتی ہے اور باقی جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. 28% کا 1950s کا فرنس آئل کا پلانٹ کون چلاتا ہے پوری دنیا میں؟ کہ پاگل ہو، بند کر دو ان کو. اب ہم نے جب لگا لیے ہیں اور آپ کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے کر رہی، ان پلانٹس کو بند کرو، کیپیسٹی کم کرو. نمبر 2، 3,000 میگا واٹ کے ان کے پاس کسٹمرز پہنچے ہوئے ہیں. ڈسکوز کے اندر اپلیکیشن ہے کسٹمرز کی کہ ہم کو بجلی کے کنیکشن لگاؤ. کیوں نہیں لگا رہے ہو بھائی؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ پھر یہ بولتے ہیں کہ آپ نے نون نے ٹرانسمیشن کیبل پہ کام نہیں کیا. چلو اس کو مان لیتے ہیں ایک منٹ، آپ نے کیا کرا؟ جی بتائیے کہ جس لیول پہ حکومت قیمتیں لے آئی ہے، اگر آج آپ کو یہ منسٹر بنا دیا جائے، فائنانس منسٹر بنا دیا جائے، تو کیا یہ قیمتیں دوبارہ آپ ریورس لا سکتے ہیں؟ ڈالر کا ریٹ واپس آ سکتا ہے؟ سر مسئلہ جو ہے نا وہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے کہا تھا تو میں جی یہ سوال بڑا مشکل تھا. اچھا سانس پوچھ لیں جی، پھر سے کہیے گا. سوری پھر ہاں اس پہ میں آتا ہوں، اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیں یہ سب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو مسئلہ پاکستان میں ہے وہ کسی وزیر خزانہ کا نہیں ہے. مسئلہ پاکستان میں جو ہے وہ وزیر اعظم کا ہے. آپ نے وہ وزیر اعظم بٹھایا ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں ہے حکومت چلانے کی، جس نے صرف وہ یہ سمجھتا ہے کہ شریف خاندان کو میں نے جیلوں میں ڈال دیا اور شہباز شریف کو میں جیل میں پلنگ کے بغیر سلا دوں گا گدے پہ تو ملک اچھا ہو جائے گا. تو وہ یہ کام کر رہا ہے. اس کو پکڑ کے بند کر دو، اس کو پکڑ کے بند کر دو. کسی کی گاڑی سے ہیروئن نکل آتا ہے، کسی کی گاڑی سے کیا ہوتا ہے. پرائم منسٹر از ناٹ سیریس. جی کوئی بھی نون کا آ جائے. آپ کا وہ سوال جو ہے فیٹف کا، دیکھیں فیٹف میں جو ہے نا، میں سچی بات بتاؤں کہ جو پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں رکھا ہے اس میں بہت زیادہ سیاست بھی شامل ہے. فیٹف بات تو بڑی ٹیکنیکل کرتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ سیاست بھی شامل ہے. میں خود بھی وزیر خزانہ رہا ہوں جب یہاں پہ میں یہ فیٹف میں میٹنگز میں گیا ہوں اور میں بہت یورپین کیپٹلز میں گیا ہوں. امریکہ نے پاکستان کے خلاف ایک ریزولوشن کیا تھا جس کو برطانیہ نے، جرمنی نے اور فرانس نے کو اسپانسر کیا تھا. ہندوستان کا معذرت کے ساتھ اتنا وزن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہم کو اتنے عرصے تک گرے لسٹ میں رکھ سکے. اور میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ ہندوستان میں جتنی کرکٹ کے اوپر بیٹنگ ہوتی ہے اور جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے صرف کرکٹ کے اوپر، جو بیٹنگ کے اوپر، وہ پاکستان کی ٹوٹل منی لانڈرنگ سے زیادہ ہوگی. آپ کے خیال سے باقی سارے ممالک جو ہے وہ دودھ میں دھلے ہوئے ہیں؟ مطلب ان کے سارے قانون صحیح ہیں، صرف ہمارا ہی قانون خراب ہے. تو یہ اس کے بعد پھر جب سیٹف نے ہم کو گرے لسٹ میں ڈالا، اور تو ایک چیز یہ ہو گئی تھی کہ اس زمانے میں ہماری حکومت کے اوپر تھوڑا سا بہت زیادہ پریشر تھا اور تمام طریقے سے، تو ہم نے سیٹف کا بڑا ہوا بنا لیا پاکستان میں. جتنا عرصہ آپ ہوا بنا کے رکھیں گے پاکستان میں اتنے عرصے تک آپ گرے لسٹ رہیں گے. آپ کو پتہ ہے جب 2008 میں یا 2010 میں ہم بلیک لسٹ میں بھی گئے، کسی کو نہیں پتا تھی، کہ اخبار والے کو بھی نہیں پتا تھی، ہم آہستہ آہستہ رول سے کرے نکل کے آ گئے. تو ہم کو اس کا پریشر نہیں لینا چاہیے. سیٹف میں جب ہم نکلیں گے حکومت کر رہی ہے کام، وہ کام کر رہی ہے. ابھی جو ہے وہ قوانین تو ہم نے سارے بنا لیے، کچھ امپلیمنٹیشن کا ہے. جو ان کو مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ امپلیمنٹ صحیح نہیں کر رہے، ٹیرر فائنینسنگ کو امپلیمنٹ صحیح نہیں کر رہے. کہیں ہمارے پروونشل پولیس والوں کی ٹریننگ صحیح نہیں ہوتی ہے. ہماری ٹیررزم جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہوتا، فیڈرل کو ادھر فیٹف میں جواب دینا ہوتا ہے. اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پولیس والوں کو نہیں پتا کہ وہ 144 میں بندے کو بند کر دیتے ہیں. اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ 300 اگر کوئی مرڈر ٹیررسٹ پکڑے جائے تو 302 میں اس کو بند کر اس کو کیس کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹیرر فائنینسنگ میں پکڑو. ہم بولتے ہیں یار اس کو کیا موت کی سزا کے اوپر 250 روپے کیا فائن بھی کریں گے. تو وہ تھوڑا سا مسائل ہیں، لیکن اس میں میں آئی تھنک آئی ول سپورٹ دی گورنمنٹ ان دس. دی گورنمنٹ از ڈوئنگ واٹ اٹ نیڈس ٹو ڈو. سیریسلی دس از مور پولیٹیکل دین اینی تھنگ ایلس. تھینک یو. آپ تینوں سوال دیجیے جلدی، کوئی نہیں مجھے یہ صرف جی. میرا سوال رہ گیا تھا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تینوں دور کی آپ کی پیپلز پارٹی کی اور یہ طریقے سے. پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی 65% پہ،
65% डेट टू जीडीपी हम छोड़ के गए थे 72% पे, और अब जो है खान साहब ने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेट के खिलाफ हैं, 72 से कम करके 87% कर दिए, 72 से कम करके 87% दिया। जी जी, आपका इसके बाद आपको बताऊंगा जी। जून 2020 सेनेटर बन जाते हैं और फेडरल मिनिस्टर हो जाते हैं, जी तो मुल्क को कितना फायदा होगा और क्या वो जी आपका सवाल पूछा है। क्वेश्चन ये है कि आप कभी बोलकर नहीं बोले हैं? आप कभी बोलकर नहीं बोले हैं। इसाक डार साहब जाकर उधर बैठ गए लंदन में। ये जो मईशत के साथ हुआ है 2.5 साल में, हाँ 5.8% जीडीपी ग्रोथ थी, सारे इंडिकेटर सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा सारे बेहतर थे, इकॉनमी वाला ग्रोइंग हुआ अपवर्ड, लेकिन ये सारा कुछ जो किया गया है ये है मैन मेड। आप क्यों नहीं इसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर क्यों नहीं दिया है मुस्लिम लीग नून ने और फार्मर इस्माइल ने कोई व्हाइट पेपर क्यों नहीं दिया है? आप इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं किया है? आप क्यों एक्सक्यूज दे रहे हैं अपनी कोई आपके पीटीआई गवर्नमेंट को? यार मईशत का कबाड़ा वो निकाले, उसमें भी हमारा कसूर ढूंढते हो। ये आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, मेरी बात देखिए, मेरी बात कह रहे 2 साल के बाद आज पहली मर्तबा आप इश्यूज के ऊपर आए। आपने सिर्फ बैलेंस आप छोटी मोटी बातें बताते हैं, कानून में आपने कोई रिसर्च व्हाइट पेपर नहीं दिया कि ये इकॉनमी को आकर डाउनवर्ड जो किया गया, अगर किसी की ख्वाहिश पर किया गया होगा, आप आईएमएफ से आप भी मैं ये आपकी राय जो है ये मेरे ख्याल से बहुत मुफीद है, और ये हमारी कोताही है कि हमने इसके ऊपर एक वाइट पेपर नहीं दिया। हम इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के करप्शन के ऊपर भी एक वाइट पेपर निकालेंगे जल्द, और पीटीआई के और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गिना देंगे आपको। मलम जब्बा से शुरू होंगे, पेशावर बीआरटी से लेकर चीनी तक का सफ़र है ये, जिसमें दवाइयाँ भी शामिल हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद या उससे पहले या उसके बाद 1-2 साल किया भी था, 2 साल कारकर्दगी पे हमने किया था, लेकिन हम मईशत के ऊपर फोकस करेंगे। हमारे ये बिलाल कियानी साहब जो है, गवर्नमेंट की कारकर्दगी छोड़ें, आप मईशत पे करेंगे, मईशत पे करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।